نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دوسری بات ہے عقیدہ توحید جب دلوں میں پختہ ہو جاتا ہے تو پوری زندگی میں اعمال صالحہ کی حکمرانی ہو جاتی ہے، انسان کی عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، سیاست، ہر کام نیکی بن جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے جنت میں داخلہ ممکن ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید جب پختہ ہو جاتا ہے دل کے اندر تو انسان کے عمل میں وہ کیسے اتر آتا ہے، انسان کے اعمال کیسے بدل جاتے ہیں، زندگی میں اعمال صالحہ کی حکمرانی کیسے ہو جاتی۔ عقیدہ توحید کی مثال بیج کی سی ہے۔ جب بیج بویا جاتا ہے تو وہ بیج جتنا زیادہ اچھی نسل کا ہو اور اچھی چیز کا ہو، اس سے پودا اگتا ہے۔ جیسے بیج کی کونپل نکلتی ہے ایسے ہی عقیدہ توحید کی بھی کونپل نکلتی ہے۔ جیسے بیج تناور درخت بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اسی طرح عقیدہ توحید کے بھی کچھ لوازمات، ان کو پورا کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں یہ تناور درخت لگ جاتا ہے۔ یہ 13واں پارہ ہے سورہ ابراہیم میں رب العزت نے اسی چیز کو واضح کیا ہے، کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی سی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے، ایک پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑ جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ تؤتی اکولها کل حین باذن ربها، اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا۔ یعنی یہ توحید کا درخت ہے جس کے پھل پھول کیا ہیں، انسان کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے طور طریقے، یہ اس کا پھل ہے۔ اور اگر کسی کی زندگی میں کڑوے کسیلے پھل لگے ہوئے ہیں، پھل لگ جاتے ہیں نا کڑوے، لیکن اچھے درختوں پر تو کڑوے پھل نہیں لگتے۔ یہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے برتتے ہوئے دیکھا۔ کڑوا پھل کیسا ہوتا ہے؟ جو کھایا نہیں جاتا، قابل استعمال نہیں ہوتا۔ زندگی کے کڑوے پھل کون سے ہیں؟ برے اخلاق، تند مزاجی، ترش روئی، اور پھر عیب جوئی، غیبت کرنا، نیگیٹو شیئرنگ، اور اسی طرح جیسے یعنی سارے ہی برے اخلاق اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ امانت میں خیانت ہے، بے حیائی ہے، ظلم کرنا ہے، یہ سارے کڑوے کسیلے پھل ہیں۔ توحید کے درخت پہ یہ پھل کبھی لگ ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ باتیں زندگی میں موجود ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عقیدہ توحید نے جڑ نہیں پکڑی، توحید کو سیکھا نہیں، اس کی معرفت نہیں ہے، عقیدہ خراب ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو جائے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بری عادت انسان کے اندر رہ جائے۔ غلطیاں انسان سے ہو سکتی ہیں، ٹیمپریریلی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پر مومن فوراً لوٹ آتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کر لیتا، لیکن وہ بری عادات کا شکار نہیں رہتا، وہ اس کے کڑوے کسیلے پھل نہیں بنتے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور کلمہ خبیثہ یعنی بری ذات کے درخت کی مثال، یا کلمہ خبیثہ کی مثال خراب درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، جیسے خود رو پودے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ ما لہا من قرار، عقیدہ توحید تو قرار پکڑتا ہے نا، کلمہ خبیثہ کوئی برا نظریہ قرار نہیں پکڑتا، وہ دل کے اندر جمتا نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے خود رو پودا اگاتا ہے،
پھر وہ اکھاڑ لیا جاتا ہے. پھر فرمایا یہ بات بہت اہم ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک مضبوط بات سے, یعنی ایک مضبوط کلمے سے, مضبوط بات سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثبات عطا کرتا ہے. ایک کلمے سے, ایک کلمہ اتنی بڑی چینج پیدا کرتا ہے کہ پوری زندگی میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے, اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے, انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا دیتا ہے. ہم نے کیا کھایا, کیا پہنا, کیسے لگے, ہم نے لباس پہنا کیسے لگ رہے ہیں, ہمیں گرمی لگی, ہمیں کسی نے برا کہہ دیا. یہ بھٹکنا ہی ہے نا, کہ انسان کے پاس اللہ کی تو کوئی بات نہ ہو, مقصد زندگی کی کوئی بات نہ ہو, چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے والے بھٹک جاتے. اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہاں سے کیا پتا چلا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ایمان والوں کو ایک مضبوط بات سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثبات عطا کرتا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جس سے ثبات ملنا ہے انشاءاللہ, یعنی عقیدہ توحید. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی عبادات عقیدے سے کیسے بدلتی ہیں, اخلاق کیسے بدلتا ہے, معاملات کیسے بدلتے ہیں, معیشت, معاشرت, سیاست, سب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. عقیدے کا کیا تعلق ہے انسان کی عبادت سے. مثلا عقیدہ توحید میں ایک اللہ, وہ ایک ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے, ہم اسی سے محبت رکھتے ہیں, اس سے امید باندھتے ہیں, اس پر توکل کرتے ہیں, ہم اس کا خوف رکھتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا. تو عبادت کی بنیاد توحید ہے. پتہ چلتا ہے توحید عبادت کی بنیاد ہے. نماز کی بنیاد توحید ہے. روزے کی کیا بنیاد ہے؟ توحید. کیسے؟ روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں, اللہ نے اس کا حکم دیا. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ تو میرے لیے, میں ہی اس کی جزا دوں گا. یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ رب تعالیٰ کے لیے ہے, اور روزہ جو ہے وہ اللہ کا خوف, اللہ کا تقوی دیتا ہے. آپ زکوٰۃ دیکھیے, انسان اپنے مال میں سے کیوں کسی کو کچھ نکال کر دے؟ اللہ کا حکم ہے, اور اس حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے انسان اور زیادہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے اگر وہ اس حکم کی حقیقت کو سمجھ کر زکوٰۃ دیتا ہے. اور حج تو ہے ہی اللہ کے لیے سفر کرنا, اللہ کے لیے عبادت کرنا, اور اللہ نے حکم بھی اسی کا دیا, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. حج کا لنک کس سے؟ اللہ کی ذات سے. اور جہاد کس لیے؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا جہاد کس لیے کیا جاتا ہے, تو آپ نے ایک طویل حدیث ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے. اچھا چلیے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں معاشرت کی بنیاد عقیدہ توحید کیسے. معاشرت میں بنیادی جو سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے جس چیز سے, وہ خاندان ہے. خاندان کی بنیاد دو افراد کے تعلق سے بنتی. نکاح. نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. نکاح کے مطابق حقوق و فرائض کی ادائیگی کو کیوں قبول کیا جاتا ہے؟ اللہ کے حکم کے تحت. اور نکاح میں خطبہ نکاح میں کیا بات ہے؟ آپ جانتے ہیں خطبہ نکاح میں کون سی آیات شامل ہیں؟ 3 آیات. الاحزاب کی, النساء کی پہلی نمبر آیت, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 یا 102. تینوں میں ایک ہی بات ہے, تقوی. اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا ڈر. تو نکاح کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا خوف. اللہ کے نام پر وہ رشتہ وجود میں آتا ہے.
اور آپ دیکھیے کہ پھر اولاد ہے، پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے کان میں کیا کہا جاتا ہے کہ بیٹا میرے ہو کے رہنا؟ نہیں، اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ اسلامی طرز زندگی، حقوق و فرائض کا تعین بھی وہی کرتا ہے، اور خاندانی زندگی میں جو خوشگواریت پیدا ہوتی ہے اس میں بھی ہم اسی کے احکامات قبول کرتے ہیں، ایک اللہ کے۔ ہماری زندگی تو گندھی بھی ہے عقیدہ توحید سے۔ ہم فرشتوں پر کیوں ایمان رکھتے؟ اللہ کے فرشتے۔ ہم رسولوں پر کیوں ایمان رکھتے؟ اللہ کے رسول۔ ہم کتابوں پر کیوں ایمان رکھتے؟ اللہ کی کتابیں۔ ہم آخرت پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے انصاف کا دن ہے۔ تقدیر پر کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ وہ اللہ کی تقدیر ہے۔ ساری چیزوں پر ایمان اسی لیے رکھتے ہیں۔ ہم عبادت اسی کی کرتے ہیں، اسی کے حکم سے، اسی کی خاطر۔ ہماری معاشرت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ ہم ہمسایوں کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں رب تعالیٰ نے جو طریقہ زندگی دیا معاشرتی زندگی کے لیے، وہی حاوی ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے معیشت ہمارے لیے کیا حلال ہے جو اللہ نے حلال قرار دیا، ہمارے لیے کیا حرام ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا۔ روزی کے کون سے ذریعے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، باہر جا ہی نہیں سکتے، بندھے ہوئے ہیں۔ مال کہاں سے کمائیں، کہاں خرچ کریں، اللہ نے طے کر دیا نظام۔ ہماری سیاست بھی اس کے عقیدے سے باہر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قانون، ملک اللہ کا، حکومت اللہ کی، اور طریقہ زندگی اللہ کا، قانون رب کا، انتظامیہ بھی اسی کے مطابق کام کرے گی، عدلیہ بھی، مقننہ بھی۔ بین الاقوامی لاء میں بھی اسی ایک کی بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ یعنی انسان تو پورے کا پورا اسی کے گرد گھومتا ہے۔ حرم میں طواف کرنے والا کافی حد تک یہ تو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے گرد گھومنا ہے حرم کے صحن میں، اور اللہ تعالیٰ یہ سکھاتے ہیں ساری زندگی اسی کے گرد گھومنا ہے۔ تو عقیدہ توحید دراصل اللہ کے گرد گھومنے کا نام ہے، یہ خدا رخی زندگی ہے۔ انسان کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ مثلا آپ اگر دیکھنا چاہیں آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ خود رخی، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، سب کچھ کس کے مطابق دیکھا جاتا ہے؟ اپنی ذات کے مطابق۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید پوری زندگی کی بنیاد بنتا ہے۔ تو اسلامی زندگی کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اسی طرح تیسری دلیل یہ ہے، ہر عمارت کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، دین کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانے پر ہے۔ جتنی یہ بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی اور گرنے اور منہدم ہونے سے بچے گی۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے دین اسلام کی بنیادوں کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پہلی بنیاد ہے، اسی پر اسلام کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ تو یہ بنیاد جتنی گہری ہوگی اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی۔ عمارت کی بنیاد کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات کی پہچان سے، اس کے اقرار سے، اس کی تصدیق سے، اور گرنے اور منہدم ہونے سے بچے گی۔ یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے نا، جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ اور اگر یہ عقیدے کی سطح پر یہ تعلق مضبوط نہیں تو عمل بھی اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو یہ عمارت ایسی ہے، بنیاد کی مضبوطی کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، اور بنیاد کی کمزوری کے ساتھ یہ عمارت گر بھی جاتی، منہدم ہو جاتی، گر جاتی۔ چوتھی دلیل یہ ہے، عقیدہ توحید جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اور جنت کا حصول ہی مومن کا اس جہان میں سب سے بڑا مشن ہے۔ اور پانچویں دلیل ہے، دین اسلام کی بنیاد چونکہ توحید پر ہے، اور توحید کے بغیر کوئی عمل نفع نہ دے گا، اس لیے توحید کی پہچان حاصل کرنا واجب ہے۔ جب تک توحید کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہوگا، اس وقت تک دین کو صحیح طور پر اپنانا ممکن نہیں ہوگا۔ رب العزت نے خود اس کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے،
سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خوب اچھی طرح سے جان لو، اس کا علم حاصل کرو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فعلم کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم، علم۔ پھر جان لو یعنی علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ امام ابن تیمیہ نے یحییٰ بن عمار سے روایت نقل کی ہے کہ علم کی ایک وہ قسم ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی، وہ توحید کا علم ہے۔ یہ شرح لامیہ جو امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، والیوم 6 اور پیج 6 پہ ہے۔ بلا شبہ توحید کے علم کے بعد ہی حقیقی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو خاص بات ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ جنت کا حصول اس جہان میں مومن کا مشن ہے۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ واپس جنت تک پہنچ جائے، لوٹ کے گھر جانا ہے۔ کون ہے جس کو یہ سمجھ نہ آتی ہو؟ تو جنت تو ہمارا آبائی گھر ہے نا، ابتدائی گھر ہے، تو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے تو ہم جنت کا راستہ پڑھ رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں چلا لیں اور اس راستے پہ چلتے ہوئے جو مشکلات آئیں انہیں برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے، عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔ کوئی انسان اپنی زندگی میں اربوں صدقہ کرتا ہے لیکن موحد نہیں ہے، توحید پرست نہیں ہے، تو اس کی چیریٹی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ شرط ہے، اجر تو اللہ نے دینا ہے۔ جب اللہ کو مانتے ہی نہیں تو اجر کاہے کا لوگے؟ جب اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں تو اجر پر بھی یقین نہیں۔ کوئی انسان جس نیت سے کام کرتا ہے اسی نیت سے ہی اسے اجر ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے لیکن لوگوں میں نام و نمود کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ پسند نہیں۔ خالص توحید کے ساتھ انسان کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، اس لیے توحید کی پہچان حاصل کرنا واجب ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ توحید کی پہچان حاصل کرنا واجب ہے؟ توحید کی پہچان حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم نے کتنے دلائل دیکھے اس کے؟ 5 دلائل، تو یہ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ نے محسوس کیا ہے کہ اس کو کافی رک کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اس کی ضرورت، اس کی تھرسٹ پیدا نہیں ہوگی نا اندر، اس وقت تک اس کے لیے وقت نہیں لگائیں گے اور اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے۔ اس لیے اس کو بار بار پڑھیں، اس کو سنائیں، اس کو بتائیں۔ آج آپ جا کے کوشش کیجئے گا کہ اگر میں ایک نیکی کی بات یہی کہ توحید کی پہچان حاصل کرنا واجب، اگر میں جا کے بتانا شروع کروں تو یہ بات کتنے لوگوں تک پہنچتی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو یقین کر سکتے ہیں کہ توحید کا علم حاصل کرنا واجب، کہ انٹرنیشنلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیکی کی بات، بھلی بات تقریباً بہت زیادہ کوشش کی جائے 20 لوگ قبول کر لیتے ہیں، اور بری بات 500 لوگ بغیر کوشش کے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے فوراً لوگ تیار ہو جاتے ہیں، آگے آگے خود ہی پھیلاتے ہیں۔ تو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ توحید کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ یہ پڑھ کر سنا دیں، چاہے بار بار، کسی کو ٹیلی فون پر، کسی کو اپنے سامنے، کہ توحید کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ دیکھیں، آپ وہ کام کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو نبیوں نے کیا، کہ توحید کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ جو علم حاصل کرے گا انشاءاللہ وہ عقیدہ توحید پر آئے گا انشاءاللہ۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ توحید سے کیا مراد ہے۔ یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے۔ عقیدہ توحید انسانی فطرت میں شامل ہے، یعنی انسان اس فطرت پر پیدا کیا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ کہ عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں
تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید ہی کی دعوت دی ہے، یعنی انسانوں کو اسی عقیدے کو قبول کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے خود دعوت دی ہے۔ سورہ نمل آیات 63-64 میں دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ سارے انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کی دعوت توحید ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25، النحل 36، المؤمنون 23، الاعراف 65-85، ہود 61، الانعام 80، اور اسی طرح سے قرآن حکیم کے متعدد مقامات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے ہی انبیاء نے رب تعالیٰ کی طرف، اس کے ایک ہونے کی طرف بلایا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی دعوت توحید ہے۔ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور چھٹی یہ کہ توحید کا اقرار ہی افضل ایمان ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4676، مسلم 152 اور بخاری کی 9 نمبر حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ساتویں بات یہ کہ عقیدہ توحید ہی امن کی ضمانت دیتا ہے۔ الانعام کی آیت نمبر 82 سے پتہ چلتا ہے۔ آٹھویں یہ کہ توحید کا انکار قیامت کے دن ہر عمل کو بے فائدہ کر دے گا۔ یہ مسلم کی روایت 518 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور نویں یہ کہ توحید کے انکار سے موت کے بعد دوسرے کا عمل نفع نہیں دے گا۔ یہ السلسلہ الصحیحہ 484 اور مسند احمد کی روایت والیوم 2 پیج 187 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ توحید کا انکار ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بخاری کی روایت ہے 6683 نمبر پہ۔ اور 11ویں بات ہے توحید کا انکار کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے 2753 نمبر پہ۔ اور 12ویں بات ہے توحید کا انکار کرنے والوں کے خلاف حکومت وقت کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلم کی روایت 125 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات دیکھیں گے، عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ فطرت کیا ہے؟ وہ جس پر ہمیں پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، یعنی انسان کسی بھی ماحول میں پیدا ہوا ہو، کسی بھی دور میں پیدا ہوا ہو، انسان بالآخر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، کوئی سپر پاور۔ کیونکہ جس وقت انسان مجبور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس وقت اپنی فطرت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، تو انسان ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ہمیشہ مخالفت کی۔ جس وقت رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو اکرمہ بھاگ نکلا، عین سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تو اس کی کشتی ہچکولے کھانے لگی، آخر کار بھنور میں پھنس گیا۔ سارے لوگوں نے تمام جھوٹے معبودوں کو پکارنا شروع کیا، لیکن جب ساری امیدیں ختم ہو گئیں تو انہوں نے سب نے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ اس ایک اللہ کی پکار کی وجہ سے اکرمہ کے دل میں آیا کہ یہی تو وہ دعوت ہے جو محمد ہمیں دیتا ہے۔ اگر اے اللہ تو نے مجھے زندگی عطا کی، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی تو میں واپس جا کر محمد کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ اور اللہ نے زندگی دے دی، پھر وہ واپس آیا، پھر اس نے بیعت کی۔ پھر اس کے ایمان کی کیفیت کیسی تھی؟ جب کلام اللہ کو ہاتھ میں پکڑتے تھے حضرت اکرمہ تو اس احساس سے، اس شعور سے ان کی کیفیت عجیب ہو جاتی تھی کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک انسان جب اس حقیقت کو اپنی فطرت سے پہچان لیتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے بدل جاتی۔ تو
تو کبھی مشکل حالات میں جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں، ہر ایک چیز چھوٹ جائے، پھر فطرت کھل کے سامنے آتی ہے۔ اور اگر آپ پہچاننا چاہیں، سورہ النمل میں 20ویں پارے کا جب آغاز ہوتا ہے، اسی کی طرف دعوت دی گئی کون کون سے موڑ ہیں زندگی کے جہاں پر ایک انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آغاز ہی ایک سوال سے ہوتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے امن خلق السماوات والارض، یا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ دیکھیے، آج تک کوئی ملحد، کسی نوعیت سے تعلق رکھنے والا انسان، کسی نسل، کسی زمانے کے لوگ یہ نہیں کہہ سکے کہ آسمانوں زمین کا کوئی اور خالق ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی خالق نہیں، یہ اور زیادہ بے عقلی کی بات۔ لیکن آج تک آسمان اور زمین کو بنانے کا دعویٰ کسی کے لیے نہیں کیا گیا کہ فلاں نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ فطرت سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ایک انسان کی عقل معاف ہونے لگتی کہ ہاں، اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور نہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے آج تک کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ بارشیں کسی اور کی کوششوں سے نہیں برس سکتی، کوئی بارشوں پہ اقتدار رکھنے والا نہیں۔ انسان غور و فکر کرے، بارش کے عمل میں زمین و آسمان کی کتنی چیزیں شریک ہوتی ہیں۔ مثلا زمین کے سمندروں کا پانی، آسمان کا سورج، اس کی حرارت خشک کرتی ہے، بھاپ بنتا ہے پانی، پھر یہی پانی اوپر کو اٹھ جاتا ہے، اوپر جا کے یہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور پھر یہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر ہوائیں آتی ہیں اور انہیں اڑا کر لے جاتی ہیں۔ پھر ہر جگہ یہ برس نہیں سکتے، اس علاقے میں جا کے برستے ہیں جہاں انہیں برسنا ہوتا ہے۔ اگر سورج کا خدا کوئی اور ہوتا، اگر سمندر کا خدا کوئی اور ہوتا، اگر ہواؤں پر کسی اور کی حکومت ہوتی تو بارش کیسے ہوتی؟ تو یہ سارا اتنا بڑا اجتماعی عمل یہ ثابت کرتا ہے اللہ ایک ہے۔ تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، خود وجود میں آ جائیں یا اسے کوئی اور وجود میں لانے والا ہو۔ مثلا رب العزت نے فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، یا کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ ذرا چاند کو دیکھیے، باقی ستاروں سیاروں کو دیکھیے، کون سی ایسی دھرتی، کون سا ایسا مقام ہے جو انسان کے لیے جائے قرار بن سکے۔ ریسرچز ہو رہی ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، کہیں سے پانی مل جائے یا کہیں سے آکسیجن مل جائے، کہیں سے کوئی ذرا سا بھی انسان کو کلو مل جاتا ہے تو انسان اس دھرتی کو آباد کر لے گا۔ لیکن انسان کو اس ہوم لینڈ کے سوا، اس زمین کے سوا کوئی جائے قرار نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ فطرت سے، اندر سے جواب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، یہ بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کوئی اور؟ پھر کیا ہے؟ کیوں انسان اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، بغیر جانے یوں ہی اٹکل پچو سے باتیں کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی ہے۔ پھر اتنی بڑی بات ہے جو ذات کے اندر ہے۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے؟ وہ کون ہے جس کو پکارا جاتا ہے بیماری میں، جب ڈاکٹرز جواب دیتے ہیں، جب کسی بیماری کا کوئی علاج نہ ہو، جب انسان کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، پھر انسان کس کو پکارتے ہیں؟ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے؟ اسی طرح رب العزت نے یہ سوال کیا ہے یا وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے؟
خشکی پہ راستہ کیسے دیکھتے ہیں انسان کو کتنی چیزیں ہیں خشکی پر جس کی وجہ سے راستوں کا تعین ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں عام طور پر آپ یہاں سے اپنے گھر جانا چاہیں ساری نشانیاں وہ بتائیں گے جو مٹ جانے والی ہیں. مثلاً کوئی اسٹریٹ نمبر کسی بلڈنگ کی یا کسی اور چیز کی نشانی، فلاں سڑک پر مڑ جائیں، فلاں اسٹریٹ آئے گی، فلاں جگہ پر اتنے نمبر کا گھر، یوں نشانیاں بتاتے ہیں نا ہمارے یہاں. اچھا، کوئی انسان جب صحرا میں ہوتا ہے جہاں کوئی اسٹریٹ نہیں، جہاں کوئی روڈ نہیں، صحرا میں کون رہنمائی کرتا ہے؟ عام حالات میں جو اپنے رب کو نہیں پا سکتا، صحراؤں میں اب دیکھیے اللہ نے کتنا وسیع نظام بنایا ستاروں کا. تو صحراؤں میں ٹریول کرنے والے تاروں سے رہنمائی لیتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جہاں کوئی زمین پر نشان ایسا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پہچان سکیں جانا کدھر کو ہے. آپ کبھی صحرا میں جا کے دیکھیے کہ انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس کیفیت میں بھی اللہ نے رہنمائی کا سلسلہ رکھا ہے. اور پھر آپ دیکھیں سمندروں میں، مجھے یہ بتائیں کون سی روڈ ہے سمندر کے اندر؟ سمندر میں وہ کون سا راستہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو پتا چلے کہ میں نے جانا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں وہ کون ہے جو صحرا اور سمندر میں تمہیں راستے دکھاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ پھر اندر سے جواب آتا ہے نا، فطرت گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ ہے. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ بتاؤ وہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. یعنی جس نے اس پورے جہان کی مخلوقات کو پیدا کیا، ابتدا اس نے کی، پھر وہی ہے جو اعادہ بھی کرتا ہے. اعادہ سے مراد یہ کہ ایک بار جانے کے بعد دوبارہ لوٹائے گا. اچھا، انسانوں کو، جانوروں کو تو ہم نے واپس آتے نہیں دیکھا، لیکن فصلوں کو واپس آتا دیکھتے ہیں. مثلا زمین میں ایک بار فصل بوئی جاتی ہے، بیج بو دیتے ہیں، اس کی فصل پروان چڑھتی، کٹ جاتی، پھر اس کے اسی طرح کے بیج ملتے ہیں، پھر وہ زمین میں بوتے ہیں، پھر پوری فصل اگاتی، پھر کٹتی ہے، پھر نئی فصل، اور یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے. تو فصل کا بھرپور جوانی پر ہونا اس کی زندگی کی دلیل ہے نا، اور اس کا کٹ جانا اس کی موت ہے، لیکن پھر زندہ ہو جانا، پھر ایک بار اسی طرح کی فصلوں کا لہلہا اٹھنا، یہ اس زندگی اور اس جہان کے بعد آخرت کے آنے کی دلیل نہیں ہے؟ تو یہ دلیلیں پورے جہان میں پھیلی ہوئی ہیں. ہماری فطرت کے اندر یہ پکار موجود ہے. اللہ نے ہمیں اس فطرت پر پیدا کیا اور اسی کی وجہ سے ہم چین محسوس کرتے ہیں. پھر اللہ نے خود گواہی دی ہے. پھر اسی طرح سارے انبیاء اور مرسلین نے گواہی دی ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید کی دعوت بھی یہی ہے، اور توحید کا اقرار ہی افضل ایمان ہے، اور عقیدہ توحید ہی امن کی ضمانت ہے. آپ دیکھیے مثلا ایک سیل ہے، یا ایک آپ یوں کہہ لیجئے ایٹم، جس کا ایک نیوکلیس ہے جس کے گرد الیکٹرانز موو کرتے ہیں. اللہ نے وہی سسٹم جہان کے اندر رکھا، بڑے بڑے ستاروں، سیاروں کے اندر. ہم محسوس کرتے ہیں جس وقت نظام شمسی کو دیکھتے ہیں، جیسے ایٹم کے نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں، ایسے ہی سورج کے گرد کس طرح سے زمین اور دوسرے سیارے گھومتے ہیں، اور اس کائنات کی ایک ایک چیز حرکت میں. یعنی اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی محور و مرکز ہوتا ہے جس کے گرد وہ گھومتی. زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، ایٹم کے الیکٹرانز نیوکلیس کے گرد گھومتے ہیں، اور اسی طرح سے زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں. ہر چیز سے کیا پتہ ملتا ہے کہ ہر چیز کسی ایک چیز کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی محور و مرکز ہے. تو اس پوری کائنات کا محور و مرکز کیا ہے؟ کبھی آپ گوگل ارتھ پہ سرچ کر کے دیکھیں اپنے گھر کو، گھر کہاں سچویٹڈ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میرا گھر اس شہر میں کہاں ہے، پھر شہر کو پاکستان میں، پاکستان کو دنیا میں دیکھیں، اور پھر زمین کو نظام شمسی میں سورج کے گرد دیکھیں. پھر آگے جب آپ بڑھیں گے تو نظام شمسی کو آگے کی گیلیکسیز میں دیکھیں، پھر گیلیکسیز کو آگے کرتے کرتے آخری نقطہ کون سا ہے جس کے گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے؟ وہ اللہ ہے. یہی اس کائنات کی ریالٹی ہے.
اور وہ جیسے اقبال نے کہا، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، یعنی خورشید سورج کی بھی وہی حقیقت ہے جو ایک ایٹم کی حقیقت ہے، کہ یہی ایٹم ٹوٹتا ہے تو ایٹامک انرجی کا تجربہ تو اس وقت دنیا میں رہنے والوں نے بھی کر لیا نا، کہ انرجی کہاں سے ملتی ہے، اور سورج کی انرجی اور زمین پر ایٹم ٹوٹنے کی انرجی کا پروسیس آلموسٹ ایک ہی ہے، صرف یہ کہ اللہ کی قدرت وہاں اس طرح سے ظاہر ہے کہ ہم زمین پر بیٹھے ہوئے اس کی دی ہوئی قوت سے فائدہ اٹھاتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس جہان میں اصل ریالٹی، اصل حقیقت ایک ہے۔ تو توحید کا انکار کرنے والے کے لیے ایک تو یہ کہ توحید کا اقرار افضل ہے، اس کو اعمال نفع دیں گے، انکار جہنم کا مستحق بنائے گا، اور انکار کرنے والے کو رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی۔ انکار کرنے والوں کے خلاف حکومت وقت کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، پھر عقیدہ توحید امن کی ضمانت کیسے دیتا ہے؟ بات ہے توحید کے انکار کی وجہ سے ہی تو فساد پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے دنیا دو حصوں میں یا کئی حصوں میں منقسم ہو جاتی، اس ایک نظریے کی وجہ سے، اس ایک عقیدے کی وجہ سے پوری دنیا جڑ سکتی ہے، کیونکہ یہاں کسی انسان کی بڑائی نہیں، اس ذات کی بڑائی ہے جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات۔ اس کی وجہ سے فکری فساد ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے ذہن کے اندر سے فساد ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا بگاڑ بھی ختم ہوتا ہے، اور پھر معاشرتی بگاڑ بھی، معاشی بگاڑ بھی۔ ایک اللہ کی حکمرانی ایک فرد کی ذات پر بھی، اور ایک اللہ کی حکمرانی پورے معاشرے پر بھی، حکومتی نظام پر بھی، ہر جگہ۔ ایک اللہ کی طرف رخ کرنا رب تعالیٰ نے کیسے سکھایا؟ قبلہ روح ہونے سے، کعبے کے گرد گھما کے۔ ایک اللہ کو اپنی ذات کا محور و مرکز بناؤ، اسی سے تمہارے دل کو اطمینان ملے گا، اور اسی سے جہان والوں کو امن ملے گا۔ یہی طریقہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ توحید کی کیا فضیلت ہے۔ توحید کا اقرار کرنے والے پر جہنم حرام ہے۔ پہلی بات ہے، بخاری کی روایت ہے 128 اور 425، جس سے ہمیں یہ پتا چلا۔ پھر توحید کا اقرار کرنے والے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، بخاری کی روایت کا نمبر 44 ہے۔ توحید کے اقرار سے جنت واجب ہو جاتی ہے، صحیح الجامع الصغیر 6433 پہ ہے، اور سلسلہ الصحیحہ میں یہ 2355 نمبر پہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ توحید کا اقرار گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 3540، بخاری کی روایت ہے 1237۔ پانچویں بات ہے، توحید کا اقرار دنیا میں جان اور مال کی حرمت کا ذریعہ ہے، مسلم کی روایت ہے 130۔ چھٹی بات ہے، توحید کا اقرار کرنے والے کے گناہ ہر سوموار اور جمعرات کو معاف کیے جاتے ہیں، مسلم کی روایت ہے 6544۔ ساتویں بات ہے، توحید کا اقرار کرنے والے کو قتل کرنا جرم ہے، مسلم کی روایت ہے 277۔ آٹھویں بات ہے، توحید کا اقرار وزن میں بھاری ہے، صحیح الادب المفرد البانی کی تحقیق سے، یہ جو کتاب ہے اس کے 548 اور 426 نمبر پر یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ اور توحید کا اقرار کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، بخاری کی روایت ہے 99۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔